اچھا جی، تو آج ہم لوئیزا مے الکاٹ کی کلاسک لٹل ویمن پر ایک ذرا مختلف زاویے سے بات کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس ایک بڑا دلچسپ جذباتی جائزہ ہے اس کتاب کا، اور یہ جائزہ نا اس کتاب کو صرف ایک کہانی نہیں مانتا، نہیں، بلکہ یہ کہتا ہے کہ یہ زندگی کے ارنگوں کا، خوشی، غم، ان سب کا ایک گہرا تجربہ ہے۔ جی بالکل، اور یہ جائزہ صرف 4 بہنوں میگ، جو، بیتھ، ایمی انہی تک محدود نہیں رکھتا کہانی کو۔ ہاں، یہی تو دلچسپ بات ہے۔ جائزہ کہتا ہے کہ یہ ہر اس انسان کی کہانی ہے جو اپنی خوشیوں، اپنے دکھوں، اپنے خوابوں اور ظاہر ذمہ داریوں کے بیچ میں اپنا راستہ ڈھونڈ رہا ہے۔ اور اس کا مرکزی نقطہ وہ مجھے بہت اچھا لگا جب کتاب دل سے بات کرتی ہے۔ بالکل، اور یہی چیز میرے خیال میں اس ناول کی لازوال کشش کی وجہ بھی ہے۔ یہ جائزہ بھی یہی کہتا ہے کہ اس کی جذباتی گونج وقت کے ساتھ مدھم نہیں پڑتی۔ جائزہ نگار تو یہ بھی کہتا ہے کہ یہ کتاب صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اسے گہرائی سے محسوس کرنے کے لیے لکھا گیا ہے۔ اچھا، تو آئیے ذرا کرداروں پر بات کریں جس طرح جائزے میں پیش کیا گیا ہے۔ جو مارچ، خوابوں کے پیچھے بھاگنے والی، بے باک، آزاد، اور جائزہ نگار کا یہ خیال کہ شاید اس میں لوئیزا یعنی خود مصنفہ کی اپنی روح کی جھلک ہے، یہ کافی گہری بات لگی مجھے۔ جی بالکل، اور پھر بیتھ ہے جو بالکل مختلف ہے۔ جائزہ اسے معصومیت، سکون اور قربانی کی علامت کہتا ہے، ایک بہت ہی یوں کہیں نرم کردار۔ اور میگ اور ایمی، وہ اپنی اپنی خواہشات، سماجی توقعات، ان کے درمیان جد و جہد کرتی نظر آتی ہیں۔ جائزہ نگار نے ایمی کے کردار کے بارے میں خاص طور پہ کہا ہے کہ وقت کے ساتھ اس میں غیر متوقع گہرائی آتی ہے۔ یہ بھی ایک دلچسپ پہلو ہے۔ ہاں، اور یہیں سے جائزہ نگار ایک اہم بات نکالتا ہے کہ یہ کردار اتنے حقیقی کیوں لگتے ہیں۔ ان کی خامیاں، ان کی خوبیاں، وہ انہیں ہر دور کے پڑھنے والے کے لیے قابل شناخت بناتی ہیں۔ ہم ان میں خود کو یا اپنے کسی جاننے والے کو دیکھتے ہیں۔ صحیح کہا۔ جائزہ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ کہانی قاری کو ایک جذباتی سفر پر لے جاتی ہے۔ ہنسنا، رونا اور سیکھنا، یہ 3 لفظ استعمال کیے ہیں اس نے۔ مطلب یہ صرف کہانی نہیں سناتی، بلکہ آپ کو کچھ سکھاتی بھی ہے ان جذباتی تجربات کے ذریعے۔ جی، اور یہ سکھانے کا عمل ہی تو ہے جو اچھی کہانیوں کو یادگار بناتا ہے۔ جائزہ میں محبت کے مختلف پہلو، خاص طور پر ماں کی ممتا، مارمی کا کردار، اس کی گرمی، اور رشتوں کی پیچیدگیوں کا بھی ذکر ہے۔ یہ کہ رشتے کیسے وقت کے ساتھ بدلتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، کبھی کمزور پڑتے ہیں، بہت حقیقی انداز میں۔ اور میرے خیال میں جائزے کے مطابق یہی جذباتی گہرائی اور انسانی رشتوں کی یہ جو عکاسی ہے نا، یہی چیز کلاسک کو لازوال بناتی ہے۔ یہ ماضی کی کہانی کو آج کے دور سے جوڑ دیتی ہے، کیونکہ بنیادی انسانی جذبات اور تجربات تو وہی رہتے ہیں، وہ پرانے نہیں ہوتے۔ بالکل۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جائزہ اسے صرف ایک ناول نہیں مانتا، یہ محبت کی کہانی ہے، قربانی کی اور اپنے خوابوں کے لیے جدوجہد کی۔ جائزہ نگار نے تو اسے زندگی کی کتاب کہا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، زندگی کی کتاب۔ تو آخر میں جائزہ نگار کا موقف بڑا واضح ہے۔ لٹل ویمن صرف ایک کتاب نہیں، یہ ایک جذبہ ہے، ایک احساس جو پڑھنے کے بعد بھی ساتھ رہتا ہے، اور شاید اسی لیے اسے 10 میں سے 10 نمبر دیے گئے ہیں، اور ہر اس شخص کے لیے تجویز کیا گیا ہے جو محبت، رشتوں کی گہرائی اور خوابوں کا جذبہ محسوس کرنا چاہتا ہے۔ جی، اور یہ جائزہ ہمیں سوچنے پر بھی مجبور کرتا ہے۔ یہ کردار اپنے خوابوں اور اپنی فیملی کی ذمہ داریوں کے بیچ راستے تلاش کر رہے ہیں، تو اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے جو آج بھی اتنا ہی اہم ہے کہ آج کی اس تیز رفتار دنیا میں ہم اپنی ذاتی خواہشات اور اپنے پیاروں کے لیے جو ہمارے ذمہ داریاں ہیں ان میں توازن کیسے پیدا کریں۔ یہ وہی کشمکش ہے